الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو اپنے کرم سے قبول فرمائیں اور ذمہ داران جلسہ کو بھی ان کی اس کاوش کا بھرپور صلہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک عطا فرمائیں۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے جمعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے نبی رحمت تاجدار دو عالم شہنشاہ بطحا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنا جائے۔ سیرت کا مطلب ہے زندگی، طور طریقہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سننا، پڑھنا۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے اما جان سے پوچھا کہ مجھے نبی کے اخلاق کیا ہیں بتائیے۔ کیا پوچھا؟ مجھے نبی کے اخلاق کیا ہے بتائیے۔
اس موقع پر ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں فرمایا، کیا تم اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ سارا کا سارا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق کا مظہر ہے۔ تو نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کو سننا اور نبی کی زندگی کو سنانا، اس کی بیان کرنے کے لیے شاید ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی کی زندگی کا مکمل تفصیل سے احاطہ کرنے کے لیے ہماری زندگیاں کم ہوگی اور نبی کا تذکرہ ہماری زبانوں سے ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے مرتبے کو بہت ہی بلندی عطا فرمائی ہے، اور ہم اس جیتی جاگتی دنیا میں اپنی آنکھوں سے، اپنے مشاہدے سے، اپنی زندگی کے ہر عمل سے دنیا بھر کے نظاروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو پوری دنیا میں کیسے چمکایا اور کیسے بلند کر دیا، کیسی رفعت اور کیسی بلندی آپ کو عطا فرمائی کہ دنیا بھر میں کوئی سیکنڈ اور کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جہاں اذان نہ دی جا رہی ہوں اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی نہ لیا جا رہا۔ دنیا میں ہر منٹ ہر سیکنڈ میں اذانوں کے سلسلہ جاری ہے، اور یہ بات یقینی اور طے ہے جب جب اذانیں ہوں گی محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا۔ وہ اذان ناتمام ہے جس میں نبی کا نام نہ لیا جائے۔ اتنی بلندی اللہ نے آپ کے مقام اور مرتبے اور نام کو دی ہے۔ جس ہستی کی اتنی رفعت اور بلندی کو خود تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہو، اور جس کی ثنا اور جن کی تعریف اللہ کر رہا ہو، تو مجھ جیسے اور نہ جانے ہزار پوری انسانیت مل کر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خواہ ہو سکتی ہے، اور آپ کی تعریف کو کیا پل باندھ سکتی ہے؟ جس کی تعریف خود اللہ کرے، دنیا کی کوئی شے محمد رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ایسا ضابطہ اور نظام بنا دیا کہ جب جب اللہ کا نام لیا جائے گا، رسول اللہ کا نام بھی خود بخود لیا جائے گا۔ جہاں جہاں ربانی تذکرہ ہوگا وہاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی تذکرہ لازماً ہوگا۔ اور عجیب الفاظ قرآن مجید کے ذرا اسلوب پر اور طور پر اور قرآن مجید کے انداز بیان کو دیکھیے، اللہ کیسے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہیں الفاظ میں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اسی الفاظ میں اپنے نبی کو بھی یاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ اور جب بات آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی، ان کے ذات کا تعارف کرانے کی، اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب میں رب العالمین ہوں اور تم رب الرحمت للعالمین ہو۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی زندگی کو مکمل طور پر سنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے زندگی کی کئی دن اور کئی راتیں چاہیے، بلکہ یوں
رہی کہ ایک زندگی شاید کم پڑ جائے، نہ جانے کتنی زندگیاں نبی کی رفعت و بلندی اور شان کو سمجھنے اور ان کی زندگی کو سننے کے لیے چاہیے۔ اس لیے اس مختصر سے وقت میں نبی کی مکمل زندگی کا احاطہ کرنا بل مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ ہزاروں لکھنے والے رائٹرز، مصنفین، پبلشرز نے جب نبی کی سیرت کا احاطہ کرنا چاہا، ان کی زندگی کو بیان کرنا چاہا، تو کسی نے صرف نبی کے اخلاق پر لکھا اور ہزاروں صفحات لکھ دیے۔ جب کسی نے قلم اٹھایا تو نبی تجارت کیسے کرتے تھے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو ہزاروں صفحات کا سہارا لینا پڑا۔ نبی بحیثیت ابا جان کیسے تھے، بحیثیت والد، بحیثیت باپ کیسے رہے، اس خالی ایک پہلو کو بتانے کے لیے مصنفین اور رائٹرز کو ہزاروں صفحات کا سہارا لینا پڑا۔ نبی کے صرف ایک وصف کو بیان کرنا مختصر سے وقت میں بلکہ دنوں میں مشکل ہے، پوری نبی کی زندگی کو گھنٹہ بھر میں بیان کر دینا کیسے آسان ہوگا۔ اس لیے ہم نبی کی زندگی میں سے ایک پہلو کو آج سنیں گے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین مشن اور بنیادی مقصد کیا تھا، اور آنے والے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کیا رہنمایانہ اصول اور خطوط اور تفصیلات بتلائی ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، یعنی تبلیغ دین اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا بنیادی مقصد رہا ہے کہ پورے عالم کے اندر اللہ کا پیغام پہنچ جائے، گھر گھر کے اندر اللہ کا دین پہنچ جائے، گھر گھر کے اندر اللہ کا قرآن پہنچ جائے، گھر گھر کے اندر جہالت کی تاریکیاں اور اندھیرا ختم ہو اور اسلام کی روشنی ہر گھر کو میسر ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے، کرنٹ چلا جاتا ہے، طوفان آتا ہے، کئی دنوں تک گھروں کے اندر روشنی نہیں ہوتی۔ ابھی ہمارے ہی شہر حیدرآباد کے اندر جب سیلاب جیسی صورتحال بن گئی، آج بھی ہزاروں سب مکانات ایسے ہیں جو روشنی کے لیے تڑپ رہے ہیں، فین چالو نہیں کر سکتے، اندھیرے میں جن کی زندگیاں ہو رہی ہے، آج وہ روشنی کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آپ نے باحثیت نبی تشریف لائے ہیں تو پوری دنیا اللہ کے نام کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر نہ جانے کتنے خداؤں کو پوج رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی روشنی کو لے کر آئے تاکہ گھر گھر کے اندر اس روشنی کے پیغام کو عام کریں۔ تو بنیادی اور اولین اہم مقصد نبی رحمت علیہ السلام کی تشریف عبوری کا یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا پیغام پورے گھر والوں تک، پورے عالم انسانیت تک اور قیامت کے قریب تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ دوسرا مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بھی رہا ہے مشن کہ جیسے آدمی اسلام کو قبول کر کر اللہ کے قریب ہو جائے اور جنت اس کو مل جائے، جہنم سے بچ جائے، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو آخری زمانے کے حالات خصوصی طور پر بیان فرمائے اور پیغام دیا، نصیحت کی کہ صرف ایمان کر لے آنا، اسلام کا قبول کر لینا، پیدائشی طور پر مسلمان ہو جانا کہ باپ مسلمان تھا میں بھی مسلمان ہوں، اماں مسلمان تھی میں مسلمان ہوں، بہن نے اسلام قبول کر لیا میں نے بھی اسلام کا قبول کر لیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری لمحات تک اسی اسلام کو جس کو تم نے قبول کیا اس کو بچا کے رکھنا،
یہ اہم ترین تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت اور آمد کا دوسرا اہم اور بنیادی مشن یہ تھا کہ اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام پر باقی بھی رہنا، اور یہی دوسرا جو مقصد ہے میں اسی پر آپ کو آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربان جائیے امت کو ان حالات کے بارے میں ایسی خبریں دی ہیں کہ یہ امت اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہر دور میں ہوشیار رہے، خبردار رہے، اور کسی کے بہکاوے میں آ کر ایمان جیسی عظیم دولت سے اس کو ہاتھ دھونا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے تفصیل سے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی، اس کی تفصیلات سے امت کو باخبر کرایا، اور امت کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں رکھا، بلکہ تمام ایسے حالات جس سے امت کے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا تھا اللہ کے نبی نے پیشگی خبریں امت کو دے دی۔ چنانچہ ہم حدیثوں کا اگر جائزہ لے پڑھیں تو ہم کو ایک خبر اللہ کے نبی کی یہ ملتی ہے کہ سرکار مدینہ شہنشاہ عرب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں اب قیامت تک کسی کو اللہ نبی بنا کر نئے سرے سے نہیں بھیجیں گے، اب کسی کو پیدا کر کے نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ پھر اس کے ساتھ میں ایک اور وضاحت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ کچھ لوگ جھوٹے قسم کے پیدا ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ میں بھی نبی ہوں تو مجھ پر بھی ایمان لے آؤ جیسے محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ آقا نے فرمایا ایسے قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے 30 قسم کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوں گے جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، خبردار رہنا ان کی جھوٹی نبوت میں کسی طریقے سے تم نہ آنا۔ چنانچہ جب یہ اللہ کے نبی نے امت کو خبر دی، اور عجیب اتفاق خدائی نظام یہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو تو یہ خبر دی کہ میرے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے نبوت کے آدمی دعوے دار کھڑے ہوں گے، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی زندگی ہی میں 2 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایک کا نام اسود عنسی تھا، دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ اسود عنسی نے دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اور مسیلمہ نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ کتابوں کو اگر ڈھونڈے پڑے تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ مسیلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے اپنے ماننے والے 2 لوگوں کو حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے کے نبی، شہر مکہ اور شہر مدینہ کے نبی رہیے، مکے میں جتنے شہر ہیں آپ ان کے نبی بن رہے رہیے، اور دیہات اور گاؤں کا میں نبی بن کے رہوں گا۔ کیا کہا تھا جی مسلمہ نے؟ آپ سٹی اور شہر کے نبی ہے اور میں گاؤں کا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں، اس پر آپ میرے ساتھ میں معاہدہ کیجئے، اس پر آپ میرے ساتھ میں ڈیل کیجئے، آپ اس کانٹریکٹ کو سائن کیجئے۔ قربان جائیے نبی رحمت علیہ السلام پر جب وہ دونوں لوگ آ کر اس طرح کی گفتگو کرنے لگے، اللہ کی نبی کی زبان سے ایک جملہ یوں نکلا، اگر آنے والے کسی ذمہ دار آدمی اور قاصد کو، سفیر کو اگر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں پہلے تم دونوں کا سر تمہارے تن سے جدا کر کے بتا دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹے نبوی کے دعوے داروں کو پسند نہیں کیا اور فیصلہ سنا دیا کہ ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ ایسے جھوٹے دعوے دار نبی ہونے کے،
وہ قیامت تک قریب میں پیدا ہوتے رہیں گے. اور سب سے بڑا نبوت کا جو دعویٰ کرے گا قیامت کے قریب میں وہ دجال اکبر ہوگا، جس کا خروج حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا اور جس کا قتل سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہونے والا ہے. ایک خبر تو اللہ کے نبی نے یہ دی کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے. دوسری خبر اسی سے ملی جلی اللہ کے نبی نے یوں فرمائی کہ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے کہ ایک آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام تک وہ پھر اسلام سے نکل جائے گا. ایک آدمی شام کو اسلام پر باقی رہے گا اور صبح کے ہونے تک وہ کافر ہو جائے گا، اسلام پر باقی نہیں رہے گا. تمہارے گھرانوں پر، تمہارے اپنے زندگیوں پر ایسا دور آنے والا ہے کہ فتنے تمہارے گھروں پر ایسے اتریں گے جیسے بارش کے قطرے اور بارش تمہارے گھروں پر اترتی ہے. اللہ اکبر. جیسے بارش تیز ہوتی ہے اور ہر گھر کو متاثر کرتی ہے، ہر گھر کے اندر اس کا پانی اترتا ہے، دیواروں پر اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. حضور بارش کی مثال کو بیان کر کے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں ایسا نازک ترین اور خطرناک دور تمہارے اوپر آنے والا ہے کہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ میں تمہارے گھروں پر حملہ کریں گے، ایمان کا بچانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. ایسے نازک حالات کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس امت کے ہر بیٹے کو، ہر آدمی کو، ہر بیٹی کو، ہر ماں کو، ہر عورت کو خبردار کیا ہے. اور جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضور نے جس بات کی خبر دی تھی وہ شاید یہی زمانہ ہے. جہاں سے دیکھو صبح و شام پورے ملک بھر سے فونوں کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نت نئے فتنوں کی خبریں مل رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ جی فلاں علاقے کے اندر ایک آدمی نے فلاں طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیا ہے اور آج وہ آدمی مسلمان نہیں رہا. آگے میں آپ کو ایک مسئلہ، ایک فتنے کے بارے میں بتانے والا ہوں. اس سے پہلے آپ ایک اہم بات کو نوٹ کر لیجئے. اگر آپ کے پاس میں قلم ہو، کوئی کاپی ہو، پین ہو، تو میں جو بات بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کی بندیوں، قیامت جب تک آپ کی موت نہ آئے اس بات کو تعویذ سمجھ کر، میڈیسن سمجھ کر، آپ کے ایمان کے بچانے کا نسخہ سمجھ کر، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہترین پوائنٹ سمجھ کر اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ آپ کو ہر جگہ پر کام آنے والا ہے. کیا ہے وہ نقطہ اور کیا ہے وہ پوائنٹ؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو. وہ مثال یہ ہے، اگر کوئی عورت عیسائی مذہب کے ماننے والی، کرسچن مذہب کے ماننے والی ہے، اب وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے، تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے کیا کنڈیشن ہوگی اس کے لیے؟ کنڈیشن یہ ہوگی کہ اس کو اسلام کے اوپر پورے طریقے سے ایمان لانا پڑے گا. جتنا اسلام وہ جانتی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور جتنا اسلام وہ نہیں جانتی ہے اس پر بھی اس کو ایمان لانا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عورت ہے جو کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی ہے یا کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اب وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کو اگر تم کو ماننا ہے تو مکمل طور پر اسلام کی ہر چیز کو تم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، چاہے وہ اسلام تمہیں معلوم ہو، چاہے پورا اسلام تمہیں نہیں معلوم ہو. اس کو ایک اور مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک عورت کو قرآن پر ایمان لے آنا ہے،
آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی ہر آیت ہر لفظ پر ایمان لانا پڑے گا، چاہے پورا قرآن پڑھنے آتا ہو چاہے قرآن پڑھنے نہ آتا ہو، چاہے پورا قرآن معلوم ہو چاہے پورا قرآن معلوم بھی نہ ہو، تب بھی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طریقے پر اس کو پورے قرآن پر ایمان لے آنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ ایمان اسلام کو قبول کرنے والی عورت، قرآن پر ایمان لے آنے والی عورت اگر یہ کہے کہ جی میں پوری قرآن کو تو ماننے تیار ہوں، اس پوری کتاب پر ایمان لے آنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن قرآن مجید میں چونکہ 6666 آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں میں سے میں ایک آیت پر ایمان نہیں لانا چاہتی۔ اب وہ کوئی سی بھی آیت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں مجھے قرآن پر ہی میرا ایمان ہے، میں پورے قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہوں، بس ایک آیت الحمدللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے میرا دل تیار نہیں ہے۔ اے میری بہنوں، اے میری بچیوں، اے میری ماؤں، تم دل پر ہاتھ رکھ کر ہی مجھے بتاؤ، کیا ایسی عورت کا ایمان لانا معتبر ہوگا؟ کیا اس کا اسلام قبول کرنا معتبر ہوگا جو پورے قرآن کو تم ماننے کے لیے تیار ہے اور پورے اسلام کو تم ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک آیت کو وہ اسلام ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا ایسی عورت کا ایمان لانا قبول کیا جائے گا؟ کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ بلا شبہ ہر مسلمان یہی کہے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسلام کے لے آنے کا مطلب، ایمان کے لے آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان لے آنا پڑے گا، قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ایک آیت کو نہ ماننے کا مطلب ہوگا پورے قرآن کو نہ ماننا۔ اسلام کی کسی ایک بات کا انکار کرنا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پورے اسلام کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا اسلام یہ بندوں کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تو ایک آیت کا انکار کرنا پورے قرآن کا انکار کرنا ہے، اسلام کے کسی ایک چیز کا انکار کرنا پورے اسلام کا انکار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں اگر آ گئی ہو تو آگے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ آگے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے لیے پورے اسلام کو کمپلیٹ طور پر ماننا، ایمان لے آنا ضروری ہے، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے پورے اسلام کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسلام سے نکلنے کے لیے پورے قرآن کو نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتی ہوں یہ بولنا ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک آیت کا انکار کر دینا یا کسی آیت کو غلط ڈھنگ میں سمجھ لینا، کسی آیت کا خود ساختہ مطلب بیان کر لینا اور اس کے اوپر ایمان لے آنے سے آدمی اور عورت آٹومیٹک اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے، کسی مولانا کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آٹومیٹک اسلام سے نکل گئے۔ اسلام میں آنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ مکمل طور پر اسلام کو قبول کیا جائے، اور اسلام سے نکلنے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں، اسلام کے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا وہی کافی ہے۔ آدمی ہو کہ عورت آٹومیٹک اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ جو اصول میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اس اصول کو سمجھ کر یہ سمجھ لیجئے، بات کو ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے۔ اس وقت میں پوری دنیا میں، صرف ہمارے یہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کی حالت میں باقی رکھتے ہوئے اسلام سے نکال دیں۔ عجیب بات ہے نا؟ لوگوں نے، دشمنان اسلام نے اس بات کی بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کرسچن بنا دے، مسلمانوں کے ہندو بنا دے، مسلمانوں کو بدھسٹ بنا دے،
مسلمانوں کو کوئی اور مذہب کا ماننے والا بنا دے، اور اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو لالچ بھی دی، روپیہ پیسہ دینے کی کوشش بھی کی۔ جو کمزور قسم کے تھے، بہت ہی کمزور قسم کے، جن کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، وہ لوگ تو اس جھانسے میں آئے اور کرسچن بن گئے، کوئی ہندو بن گیا۔ لیکن برسہا برس تک وہ لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کے ماننے والے مردوں کو، اسلام کے ماننے والی عورتوں کو کسی بھی طریقے سے اسلام سے نکال کر کرسچن بنا دے، ہندو بنا دے۔ لیکن جب وہ لوگ کوششیں کرتے ہوئے کسی رکشہ چلانے والے کے پاس میں پہنچے اور رکشہ چلانے والے مسلمان سے کہا کہ دیکھو تم رکشہ چلا رہے ہو اور پوری زندگی غریبی میں تمہاری گزر رہی ہے، تمہارے بچے بھوک سے روزانہ بلاتے ہیں، اچھا پڑھا نہیں سکتے، اچھا پہنا نہیں سکتے، اچھا کھلا نہیں سکتے، اچھا فیوچر دے نہیں سکتے، ہم تمہاری پوری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ جو کلمہ تم محمد رسول اللہ کا پڑھ رہے ہو ان کی غلامی کو چھوڑ دو اور کرسچن بن جاؤ، قربان جائیے۔ ایسے لاکھوں شہر کے اندر ایسے لاکھوں مسلمان رکشہ چلانے والے آپ کو پورے انڈیا میں مل جائیں گے، جنہوں نے اپنی زبانوں سے یہ کہا، ارے سنو ہم رکشہ چلا کر بھوکے اپنے بچوں کو پال لیں گے، کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہوگا، پتے پنا کر اپنے بچوں کی زندگی کو گزار دیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی سے ہم کبھی اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتے۔ غریبی میں جینا پسند ہے، بھوکے مرنا پسند ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسی سبوں عورتوں کی کہانیاں اور سبوں عورتوں کی رودادیں اور سبوں عورتوں کی ببیتائیں ہم نے دیہاتوں میں اور شہروں میں سنی، جو گھروں پہ جا کے کام کرتی ہے، لوگوں کے برتنوں کو صاف کرتی ہے، گھروں کے اندر جھاڑو لگانے کا کام کرتی ہے، پوچھا دیتی ہے۔ ان کو بھی ایسے آفر آئے کہ دیکھو کب تک تم گھروں کے لوگوں کے گھروں میں جا کر برتنوں کو مانو گی، کب تک جھاڑوؤں کو مارو گی اور کب تک گھروں کو صاف کرو گی، کب تک تمہارے بچے تمہارے کھانے کے محتاج رہیں گے، لوگ لا کر دیں گے تو کھا لیں گے، نہیں پکانے کے ہوگا تو بھوک سے بلبلائیں گے اور روئیں گے۔ ہم تمہارے لیے بہترین گھر کا، بہترین زندگی کا تمہارے لیے انتظام کریں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ قربان جائیے اسی ماں اور بہنوں پر کہ جن کی قربانیوں اور جن کے جوابات اور جن کے حوصلے اور جن کی جرتوں کی وجہ سے آج اسلام تابندہ نقوش کی روشنی میں بہت روشن اور منور ہے۔ ایسی ماؤں نے، ایسی بیٹیوں نے، ایسے بہنوں نے ایسے لوگوں سے کہا ہم مر سکتے ہیں غربت میں، ہم جی سکتے ہیں غربت میں، کھانا نہ ہوگا، پہننے کے لیے بھی نہ ہوگا، تب بھی ہم جی لیں گے، لیکن اسلام کا سودا نہیں کر سکتے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، محمد رسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سلام ہے ایسی بہنوں پر، سلام ہے ان کے جذبے پر، اور مجھے امید ہے کہ ایسی مائیں اور ایسی بہنوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے گھر آنے والے اور مائیں اور ام المؤمنین نبی کی بیٹیاں اپنے سینے سے لگائیں گی اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہوئے جنت میں لے جائیں گی۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر بھی یہ آرزویں، یہ تمنائیں، یہ حوصلے ہی جنم لے رہے ہیں، اور ایسی حوصلے کے ساتھ میں آپ لوگ بھی ہر دن جی رہے ہیں، اور اسی حوصلے کے ساتھ میں آپ یہاں آئی ہیں۔ لیکن اس وقت میں جب دشمنوں نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کو اسلام کا مذہب چھوڑانا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے دوسرا پلان بنایا۔ وہ پلان یہ بنایا کہ اب ان کو کرسچن مذہب کے نام پر تو اسلام سے نہیں نکال سکتے، ہندو مذہب کے نام پر تو اسلام سے نہیں نکال سکتے، بدھسٹ مذہب کو بتا کر اسلام سے نہیں نکال سکتے، تو انہوں نے ایک نیا گروہ بنایا، نئی چال چلی، نیا جال بچھایا، نیا فارمیٹ تیار کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ بنایا گیا کہ ہم بھی مسلمانوں میں مسلمانوں جیسے بن کر جائیں گے۔ کیا پلان بنایا؟ کہ ہم بھی مسلمانوں میں مسلمانوں جیسا بن کر جائیں گے،
قرآن کا نام لیں گے، حدیث کا نام لیں گے، اللہ کی بات کریں گے، نبی کی بات کریں گے، نبی کے صحابہ کی بات کریں گے، اور اس طرح بات کرتے کرتے دھیرے 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 ان کو اسلام سے باہر ایسے نکال دیں گے جیسے کانوں کان بھی ان کو خبر نہ ہوگی۔ اور وہ پلان انہوں نے بڑی شاطرانہ انداز میں بنایا، اور جیسے کہ میں نے آپ کے پاس میں ایک اصول پہلے ہی رکھ دیا ہے کہ وہ ہم کو پورے اسلام سے نہیں نکالیں گے، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اسلام کی کسی ایک بات کے اندر ان کو ہم خراب کر دیں گے، اسلام کی کسی ایک اہم بنیادی عقیدے کے اندر ہم ان کو خراب کر دیں گے، ان کے ذہن کو خراب کر دیں گے، تو ایک بات کا بھی انکار کرنے والے اگر یہ بن جائیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کا پلان تھا، اور اس پلان کے اندر وہ لوگ بہت ہی زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلا جو پلان تھا اسلام کے مقابلے میں کرسچن بننا، اس میں وہ فیل ہو گئے، ان کو بڑی کامیابی نہیں ملی۔ لیکن دوسرا جو پلان تھا کہ ہم بھی مسلمان جیسے دکھیں گے، ہم بھی مسلمان بن کر ان کے اندر کام کریں گے، اسلام کا لیبل لگا کر ان کے اندر گھسیں گے اور پورے اسلام سے ان کو نہیں نکالیں گے، اسلام کی کسی ایک اہم بنیادی بات کے اندر ہم ان کو خراب کر دیں گے، ان کے دلوں کو خراب کر دیں گے، ان کے عقیدے کو خراب کر دیں گے، اس طریقے سے وہ آٹومیٹک اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ چال لے کر وہ ہمارے بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں آ گئے ہیں اور ہم کو اسلام سے نکالنے کی محنت کر رہے ہیں۔ یہ وہی محنتیں ہیں دشمنوں کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر، نبی کی زندگی میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ آقا نے فرمایا تمہارے گھروں کے اوپر فتنہ کی ایسی بارش ہوگی کہ تم صبح کو تو اسلام پر رہو گے لیکن شام تک تم اسلام سے نکل جاؤ گے، شام میں اسلام پر رہو گے لیکن صبح تک تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ عجیب الفاظ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والے بن جاؤ گے، بلکہ اللہ کے نبی کے الفاظ کو دیکھیے ذرا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ تم اسلام پر باقی نہیں رہو گے، ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم کرسچن بن جاؤ گے، تم ہندو بن جاؤ گے، بلکہ اللہ کے نبی کی بات میں اشارے موجود تھے کہ تم کو ظاہراً اسلام پر باقی رکھیں گے لیکن اندرونی اعتبار سے تم مسلمان نہیں رہو گے۔ چنانچہ دشمنوں کی یہ کوششیں اس وقت میں پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے حلیے میں، رنگ میں کام کر رہی ہے اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی محنتوں میں مصروف ہے، جن میں بڑا فرقہ جو مسلمانوں کا لیبل لگا کر مسلمانوں جیسا نظر آتا ہے ایک قادیانی فرقہ ہے، جن کا میتھڈ اور جن کا نظریہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کے علاقے میں رہتا ہے وہ آخری نبی ہے۔ لیکن جب یہ مسلمانوں میں آ کر ملیں گے، مسلمانوں سے گفتگو کریں گے، جیسے بابا نگر حضرت سعید آباد کے علاقے میں ہم ایک مرتبہ گئے، ہم کو اطلاع ملی وہاں قادیانی کی عبادت گاہ ہے جن کو وہ لوگ مسجد کا نام رکھ کے بلاتے ہیں، جیسے آج یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں پڑھنے کے لیے لوگوں کو اذان دیتے ہیں تو اس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ قادیانیوں کی عبادت گاہ بھی ہماری مسجد کی طرح ہوتی ہے اور وہاں باہر ان کی عبادت گاہ کے جیسے ہماری مسجدوں کے باہر کلمہ لکھا ہوتا ہے ان کی بھی عبادت گاہ کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک عام مسلمان اگر دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ بھی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جبکہ وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، مسجد نہیں ہے۔ وہ ہم کو اطلاع ملی ختم نبوت کے ذمہ داروں کو کہ قادیانی عبادت گاہ کے اندر مسلمان عورتوں کو جوڑا گیا ہے سیرت النبی کے جلسے کے نام پر۔ تو ہم ختم نبوت کی ٹیم ان کے عبادت گاہ کے باہر ان کے جلسے کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے کہ تاکہ نکلنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سمجھائیں کہ آپ ناواقفیت کی بنا پر نامعلوم ہونے کی وجہ سے آپ مسجد کو نہیں آئے ہیں، مسلمانوں کے جلسے میں نہیں آئے ہیں، بلکہ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں آپ غفلت سے چلے گئے۔
निकलने वाले लोगों को जब हमने समझाना शुरू किया, उनका इलाका पूछना शुरू किया, तो समझाते समझाते जब हम एक आदमी से हमारी मुलाकात हुई जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल के दरमियान की होंगी, बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी थे, चेहरे पर दाढ़ी थी। हमने उनसे मुलाकात की और हमने उनसे कहा कि चाचा, ये कोई मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, ये सीरतुन नबी का जलसा मुसलमानों का उलमा का नहीं है, ये कादियानियों की इबादत गाह है, ये कादियानियों का माबद है, आप इसके अंदर कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा, अरे तुम अजीब बात करते हो, जलसे में तो पूरा नबी का नाम लिया जाता रहा और तुम कह रहे हो कि ये मुसलमानों की जगह नहीं है, उलमा की जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर नहीं है। अरे बाहर तो देखो कलमा लिखा हुआ है। फिर हमने किताबें खोल कर की रोड पर उनको समझाया कि ये कादियानी लोग हैं जो नबी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं। उसके बाद में हमने उनको समझाते रहे तो वो चचा की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे और सीने से लिपट गए और कहने लगे कि बेटा, अगर आज तुम मुझे नहीं समझाते तो हो सकता था आइंदा इतवार को फिर मुझे यहां बुलाया गया था, शायद मैं कादियानी बन जाता और नबी की शिफाअत से महरूम हो जाता। कल कयामत के दिन हो सकता था कि नबी मुझे देखकर अपना चेहरा फेर लेते। तो हमने उस चचा से पूछा, चचा कहां से आप आए हैं सईदाबाद के इलाके में? तो चचा ने हमको बताया, उस बुजुर्ग आदमी ने, कि मैं एरा गड्ढे का रहने वाला हूं। ये वाकया मैं इसलिए आपको बता रहा हूं और सुना रहा हूं कि वाकया किसी दूर गांव के रहने वाले खेड़े मुसलमान आके आदमी का नहीं है, आपकी अपनी बस्ती, आपके अपने मोहल्ले, आपके अपने इलाके के एक बुजुर्ग आदमी का ये वाकया है। गफलत के नतीजे में, न जानने के नतीजे में हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर की औरतें, हमारे घर की माएं, हमारे घर की बहनें सिर कहीं का जहां चाहे वहां पर पहुंच जाती है। वो चचा के जाने की वजह क्या थी? हमने चचा से पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? तो कहने लगे कर्जे में परेशान था। तो उन लोगों ने कहा कि 2-3 मरतबा हमारे जलसों में आओ, वहां शिरकत करते रहो, हाजिरी लगाते रहो, वहां कोई ना कोई आपकी जरूर मदद कर देगा। जब औरतें निकलने लगी, हमारी टीम ने उनसे बातचीत की तो वहां पर भी यही मसला था। कोई शादी के लिए, अपनी बच्ची के लिए परेशान, किस कोई ऐसा घराना भी था जहां कोई मर्द नहीं था, औरत ही कमाने वाली थी, उसकी बेटियों का मसला था, तो वो भी अपनी बच्ची की आस में घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए उनकी इबादत गाह में चली गई। मुमकिन है कि इस इलाके से भी ऐसे हालात वाक़ई हो, रूनुमा हो रहे हो। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे हालात पर नजर रखें। ये लोग कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, अल्लाह के नबी की बात करते हैं, लेकिन धीरे 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 फिर हमको हमारे ही इस्लाम से निकाल देते हैं। इसलिए इससे बचने का आसान तरीका यह है, जब भी आपको कहीं पर बुलाया जाए, किसी की दावत आप तक पहुंचे, किसी का पैगाम आपको मिले, पहली फुर्सत में अपने मोहल्ले के उलमा से उसको तुम वो चीज को बताओ, उनसे पूछो कि ये दावतनामा मिला है, ये चीज हमको सुनने को मिली है, ये चीज हमको पढ़ने को मिली है, मौलाना साहब आप बताइए ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये जलसे में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए, ये बयान सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। इसी तरीके का एक दूसरा फितना इस वक्त में हमारे अपने इस इलाके में, मोहल्ले में बड़ी तेजी के साथ में और बड़ी खामोशी के साथ में काम कर रहा है। वो भी दिखने को मुसलमान, नमाजी, परहेजगार, और वो लोग तहज्जुद गुजार, वो लोग नमाजों के बड़े पाबंद, सदका खैरात करने वाले, अल्लाह पर हमसे ज्यादा भरोसा करने की बात करने वाले, लेकिन उनके अंदर कुछ खराबियां ऐसी पैदा हो गई कि अब उनकी नमाजें भी बेकार, उनके रोजे भी बेकार, कुरान पढ़ना भी बेकार। क्यों? इसलिए कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि इस्लाम से निकलने के लिए नमाज का इनकार करना जरूरी नहीं है, कुरान का, पूरे कुरान का इनकार करना जरूरी नहीं है, किसी एक अहम अकीदे का इनकार कर देना ऑटोमेटिक इस पूरे इस्लाम का इनकार कर देना है। ये जो दूसरा फितना जिसकी मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, वो फितना है फैयाज भैया का फितना।
اس وقت میں یہ فتنہ ہمارے بورا بنڈے ایرا گڈے میں اور اس سے متصل قریب کے محلوں میں بڑی تیزی کے ساتھ میں کام کر رہا ہے۔ کیا ہے یہ فتنہ؟ فیاض بن یاسین، فیاض کے والد کا نام ہے یاسین، یہ فیاض بن یاسین نامی آدمی جس کو اس کے ماننے والے فیاض بھیا کے نام سے بلاتے ہیں، یہ شخص بی ایچ ایل کے علاقے اولڈ ایم آئی جی کا رہنے والا ہے اور آج کل نہ جانے کہاں کہاں چھپ چھپ کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور اس کا چھپ چھپ کر جینا اور جب جگہ جگہ پر بھاگتے رہنا ہی اس بات کی کھلی علامت ہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا، مکار اور فراڈ اور غلیظ آدمی ہے۔ یہ شخص ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بناتا ہے جو معاشی پیسے کے اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے پریشان ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایسے لوگ خاص طور پر اس آدمی کے فتنے کا شکار آسانی کے ساتھ میں ہو رہے ہیں۔ اور کیسے شکار ہوتے ہیں؟ ایسے شکار ہو رہے ہیں کہ فیاض بن یاسین کے ماننے والے لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں دواخانوں کے قریب میں یا جہاں کہیں پر خاندانوں میں لوگ بیمار ہیں اور مستقل علاج کرا رہے ہیں، جیسے کینسر کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، بی پی کا پیشنٹ ہے، پولیو کا مریض ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو لانگ ٹرم چلنے والی ہیں، مستقل ان کا علاج کرانا پڑتا ہے اور جلدی سے لوگوں کو صحت نہیں ملتی، صحت نہیں ہوتی۔ ایسے لمبی بیماریوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ فیاض کے ماننے والے لوگ ایسے بیمار زیادہ لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ اور کیا کہہ کے شکار بناتے ہیں؟ یہ کہہ کے شکار بناتے ہیں کہ دیکھو تم برسہا برس سے گولیاں کھا رہے ہو، ڈاکٹروں کے پاس میں جا رہے ہو، لیکن تمہاری بیماری کم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ جیسے کی ویسے باقی رہتی ہے۔ شوگر کی گولی کھا رہے ہو لیکن شوگر نارمل تک آتی ہے لیکن مکمل ختم نہیں ہوتی۔ بی پی بڑھ جاتا ہے تو تم گولی کھا لیتے ہو تو بی پی نارمل پہ آتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ کینسر کی گولی کھاتے ہو تو کینسر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ لہذا تم کب تک اس طرح کی گولیاں کھا کھا کر اپنے جسم کو مزید کمزور بناتے چلے جاؤ گے؟ لہذا ہمارے پاس میں تمہاری ان بیماریوں کا بہترین علاج موجود ہے اور جس کے لیے تم کو کوئی گولی بھی نہیں کھانی پڑے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس میں بھی جانا نہیں پڑے گا، کسی ہاسپٹل میں جا کر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ تمہارا علاج تمہارے ہی گھر میں بالکل فری میں ہوگا۔ جیسے ہی جملے سنتے ہیں لوگ بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اتنی بڑی بیماری، اتنے ہزاروں روپے کا خرچہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہماری بیماری کا علاج ہمارے گھر پر ہوگا، کسی ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی، مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بغیر روپیے اور پیسے کے ہمارے گھر میں کیسے علاج ہو جائے گا؟ تو اب وہ لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اصل علاج ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں شفا ہے، تو ہمارا اور تمہارا علاج اللہ کے قرآن سے، اللہ کے یقین کے ساتھ میں ہو جائے گا۔ لیکن آدمی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو برے مکمل طور پر وہ اطمینان میں نہیں آتا ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر، ایرا گڈے کے فلاں آدمی کے گھر میں، بورا بنڈے کے فلاں آدمی کے گھر میں، سعید آباد کے فلاں گھر کے اندر وہاں ہماری میٹنگ جمائی جا رہی ہے، آپ ایک مرتبہ آئیے، اس میٹنگ کو اٹینڈ کریے، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے وہ پریشان اور بیمار لوگوں سے ملاقات کر کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے اس آدمی کو، اس عورت کو اپنی میٹنگ میں گھر پر بلاتے ہیں۔ اور جب میٹنگ جمتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میٹنگ کے اندر ایک لائن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے پرانے لوگ ہوتے ہیں جن کو سینئر کہا جاتا ہے، اور ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بالکل نئے ہوتے ہیں اور پہلی بار ان کی میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں۔
اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس کے اندر کوئی کینسر کے پیشنٹ ہوگا، کوئی قرضدار آدمی ہوگا، کوئی پولیو کے پیشنٹ کا آدمی ہوگا، کوئی ذہنی طور پر پریشان آدمی ہوگا. ایسے 4 نئے قسم کے مریض اور 4 نئے قسم کے پریشان لوگ ہوں گے. تو ان کے مقابلے میں 5-6 ایسے آدمی ہوں گے جو سینئر ہوں گے، جو پہلے سے اسی کیٹیگری میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. کینسر کے پیشنٹ کے مقابلے میں کینسر کا پرانا پیشنٹ سینئر ہوگا. بی پی کے پیشنٹ کے مقابلے میں، نئے کے مقابلے میں پرانا بی پی کا پیشنٹ سینئر ہوگا. تو یہ پہلے سینئر جو لوگ ہوں گے، آنے والے نئے ان کے سامنے اپنی کارگزاری رپورٹ سناتے ہیں کہ میں 10 سال سے شوگر کا پیشنٹ تھا، کئی گولیاں کھا رہا تھا، کئی گولیاں کھا رہی تھی، لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی تھی. جب گولی کھاتی تو میری شوگر نارمل رہتی تھی، جب گولی کھاتی تو کینسر برابری پر رک جاتا تھا، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میں ہم نے فیاض بھیا کے عمل سے ہم جڑے تو ہم کو صحت ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ جب میں فیاض بھیا کے عمل سے جڑا تو میری پریشانیاں ختم ہو گئی اور میرا قرضہ ختم ہو گیا. اس طریقے سے پرانے لوگ اپنی اپنی کارگزاری رپورٹ رکھتے ہیں. تو یہ آنے والے نئے لوگ جب اس کیٹیگری ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کو بھی ایک جوش آ جاتا ہے کہ ہمارے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو یہ نئے آنے والے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر فیاض کے عمل کو پوچھتے ہیں کہ کیا عمل کرنا ہوگا. تو اس کے بعد میں وہ سینئر کا جو لیڈر ہوگا وہ ان کو بتائے گا کہ اب آپ کا عمل یہ ہے، آپ ذرا توجہ سے میری اس بات کو سنیے. وہ ان کو سناتے ہیں کہ اب تم کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہوگا، اور رات کو سونے سے پہلے دن میں 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہوگی، اور روزانہ سورہ کہف کا سننا ضروری ہوگا، اور روزانہ سونے سے پہلے تم کو تبارک الذی سورہ ملک کا سننا ضروری ہوگا، اور جب صبح ہوگی فجر کا وقت ہوگا فجر پڑھنے کے بعد میں سورہ یاسین کا سننا لازماً ہوگا. اس کے بعد میں 3، 4 کلمہ اور سید الاستغفار پڑھنا بھی ضروری ہوگا. اب آپ عورتیں، میری مائیں اور بہنیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیاض کے یہ ماننے والے یہ جو چیزیں ان لوگوں کو پڑھنے اور سننے کے لیے بتا رہے ہیں، کیا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ نہیں ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، علماء اپنے مجلسوں میں بیانات میں بتاتے ہیں. لیکن اس سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن پڑھی جائیں، نماز پڑھی جائیں، صلاۃ و تسبیح ادا کی جائیں، کلمے پڑھے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ فیاض کے ماننے والے لوگ جہاں یہ پڑھنے اور سننے کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کو فیاض بھیا کی ریکارڈنگوں کو سننا ہوگا، تبھی تمہارے جسم کی کیفیتیں بدلیں گی اور تم کو صحت ملے گی، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی. تو وہ فیاض کی ریکارڈنگیں ہیں. وہ ریکارڈنگ کیا ہے؟ فیاض کی ان ریکارڈنگوں کے اندر فیاض نے اپنے سے بات کرنے والے پیشنٹس کے ساتھ میں گفتگو کی ہے، پریشان حال لوگوں سے بات چیت کی ہے، مقروض لوگوں سے بات چیت کی ہے. وہ ریکارڈنگ کو یہ لوگ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے اس نئے جڑنے والے آدمی کو دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے اور سننے اور کوئی کلمے پڑھنے اور سننے کے ساتھ شام کے اعمال قرآن کے الگ ہے، شام کے اعمال نماز کے الگ ہے، فجر کے بعد کے اعمال پڑھنے کے الگ، سننے کے الگ ہے. تو اس کی وہ سننے کے بعد سے صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہوگا اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر فیاض بھیا کی جن لوگوں سے ان کی گفتگو کی ریکارڈنگیں ہیں وہ آپ کو سننا ضروری ہوگا. یہ کہتے ہیں وہ لوگ. اس کے بغیر شفا نہیں ہو سکتی یہ بتاتے ہیں، اس کے بغیر حالات درست نہیں ہوں گے یہ بتاتے ہیں. میرے عزیز ماں اور بہنوں، یہی وہ نقطہ اور پوائنٹ ہے جو سمجھنے کا ہے. اگر قرآن کا مسئلہ ہوتا تو کوئی اختلاف نہ تھا، کلمہ پڑھنے کا مسئلہ ہے کوئی اختلاف
اختلاف نہیں ہے، نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، ذکر کرنے کا مسئلہ ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ فیاض کے ماننے والے لوگ ان تمام چیزوں کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ فیاض کی آڈیو ریکارڈنگوں کو سننا ضروری ہے۔ علماء کرام نے فیاض کی ان آڈیو ریکارڈنگوں کو جب سنا تو اس کے اندر ایسی ایسی باتیں سامنے آئی جو اسلام کی اور نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جیسے فیاض ایک عورت سے بات کر رہا ہے فون پر، اس کی ریکارڈنگ ہے اور وہ ریکارڈنگ تمام لوگوں کو یہ لوگ بھیجتے ہیں۔ جب علماء کرام نے ختم نبوت کے ذمہ داروں نے اس آڈیو ریکارڈنگ کو سنا تو اس آڈیو ریکارڈنگ میں فیاض صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ میری پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا دونوں ایک ہے، میری پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا دونوں ایک ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک طرف قرآن مجید میں اللہ پاک کی فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد الرسول اللہ کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اس آیت کے بالکل خلاف میں فیاض یہ کہہ رہا ہے کہ فیاض کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا دونوں ایک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس طرح کی بات کہنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس کی بات کو کرنے والے کی بات کو ماننا، اس کی بات کو لوگوں کو سنانا، کیا یہ لوگ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ نہ وہ مسلمان ہیں نہ اس کی بات کو پہنچانے والے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اتنی سی بات کا مان کہہ دینا، اتنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج اس کے ماننے والے ہمارے اپنے محلے ہیرا گڈے اور بورا بنڈے میں موجود ہیں اور ریکارڈنگوں کو سن رہے ہیں اور لوگوں کو بھی فارورڈ کر رہے ہیں۔ اسی ریکارڈنگ کو وہ عورت سے بات چیت کرتے ہوئے فیاض یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک پیغمبر کو جھٹلایا ہے، اپنے آپ کے لیے پیغمبر کے لفظ کا استعمال یہ فیاض نام کا آدمی کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس میں علاج کرانا صحیح ہوگا؟ کیا اس کی باتوں کو مان کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا کیا اسلام پر عمل کرنا کہلایا جائے گا؟ نہیں کہلایا جائے گا۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ایسی بہت سی باتیں اس کی آڈیو ریکارڈنگوں میں ہم کو سننے کو ملی ہے، اور شہر حیدرآباد کے بڑے ادارے جامعہ نظامیہ نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ ایسا آدمی گمراہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کی بات کو مانا اور قبول کیا وہ لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے، پھر سے ان کو اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر میاں نے اس کی بات کو قبول کر لیا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر بیوی نے اس کی بات کو قبول کر لیا تو شوہر اس کے نکاح سے نکل گیا، اگر اب بیوی اور شوہر نے توبہ کر لی ہے تو پھر سے اثر نو دونوں کا نکاح آپس میں کرانا پڑے گا، اس کے بغیر یہ دونوں آپس میں نہیں مل سکتے۔ اگر اسی حالت کے اندر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کا جنازہ مسجد میں نہیں پڑھا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ماننے والوں کے گھرانے میں کسی کی بچی مسلمانوں کی دینا شادی کے لیے جائز نہیں ہے، اور ان کے گھر کی بچی کو مسلمانوں کے گھر میں شادی کر کے لانا یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اتنا اہم ترین یہ مسئلہ ہے فیاض کے فتنے کا۔ ایسے پریشان اور بیمار لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ آڈیو ریکارڈنگوں کو دیتے ہیں۔ آپ یہاں ذرا توجہ کریں کہ جب وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس سے ہم کو صحت مل جائے گی۔ اور پڑھنے کے لیے نام کو کیا دے رہے ہیں؟ صبح کو سورہ یاسین دیتے ہیں، شام کو سورہ کہف تبارک الذی دیتے ہیں، اور سجدات و تسبیح پڑھنے کی بات کرتے ہیں، تہجد پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مکار اور جھوٹے باز فیاض کی ریکارڈنگوں کو بھی بھیجتے ہیں کہ یہ بھی سننا ضروری ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ نے دیکھا کہ لیبل قرآن کا ہے، لیبل حدیث کا ہے، لیبل نماز کا ہے، لیبل دعا کا ہے، لیبل ذکر کا ہے، لیکن مسئلہ خراب کہا ہوا فیاض کی ریکارڈنگوں کو سننے کا مسئلہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کی بات کو مانا
उन लोगों ने किस रास्ते को देख के चले गए? खुशनुमा अच्छे लेबल को देखकर उसके फितने का शिकार हो गए। उन्होंने ये समझा कि जी कुरान की बात हो रही है, नबी की बात हो रही है, जिक्र की बात हो रही है, उसके लेबल के अंदर चले गए और उसके झांसे में आ गए। अब जो फैयाज कहता है ये लोग कहते हैं वही सही है, और जिसको फैयाज गलत बताता है तो ये लोग कहते हैं कि वो गलत है। मेरे अजीज माओ और बहनों, आज ये फैयाज का फितना आपके एरा गड्ढे के अंदर काम कर रहा है। कई घराने इस फितने का शिकार बन गए। बोरा बंडे के अंदर ये फितना काम कर रहा है, सफदर नगर की बस्ती के करीब में ये फितना काम कर रहा है। शहर की कई एक बस्तियों और कई एक इलाकों के अंदर फैयाज के रिकॉर्डिंगों को लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, भेज रहे हैं और रिकॉर्डिंग को सुनकर अपना इलाज करा रहे हैं। और ये हो सकता है कि बाद लोगों को शिफा मिली भी हो। उसका जवाब भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अल्लाह का ये निजाम है कि पत्थर से मांगने वाले को भी अल्लाह दे देते हैं, झाड़ से मांगने वाले को भी अल्लाह दे देते हैं। जब पत्थर से मांगने वाले को अल्लाह दे रहे हैं, गोबर को खुदा का अतिया समझने वाले को दे रहे हैं, और गाय से निकलने वाले पेशाब को भगवान का मुंह अच्छी चीज समझकर पीने वालों को अल्लाह दे रहे हैं, तो ये फैयाज के जरिए से जुड़ने वालों को अगर सेहत हो रही है तो इसमें कोई कमाल नहीं और कोई घबराने की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक बतलाया है कि जब आखिरी जमाने में जब मेहदी का ज़ुहूर होगा और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे तो दज्जाल जब दुनिया पर आ जाएगा तो दज्जाल दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देगा जिसको देखकर लोग ये समझेंगे कि ये खुदा है। दुनिया वाले ये समझेंगे कि ये खुदा है, और दज्जाल खुद अपने बारे में कहेगा कि मैं खुदा हूं, तुम मेरी खुदाई को मानो। तो दुनिया में लोग उसके कारनामों को, करिश्मों को देखकर उसे खुदा समझ बैठेंगे। अल्लाह के नबी ने यहां तक दज्जाल के बारे में फरमाया कि दज्जाल मुर्दे को जिंदा करके बताएगा, लेकिन खबरदार तुम उसके झांसे में ना आना। तो जिस दज्जाल को अल्लाह पाक इतनी कुदरत देंगे कि वो मुर्दे को जिंदा करके दिखाएगा और लोग उसको खुदा समझ बैठेंगे, और अल्लाह के नबी यूं फरमा रहे हैं कि ऐसे माहौल के अंदर तुम उसके धोखे में ना आना, अपने ईमान को बचाना और यकीन रखना कि अल्लाह ही अकेले है, दूसरा कोई खुदा नहीं है और अल्लाह दुनिया में नहीं आ सकता। तो अगर आज फैयाज के मानने वालों को अगर उसके मानने की वजह से उनके मसाइल अगर हल हो रहे हैं, परेशानियां दूर हो रही है, बीमारियों से सेहत मिल रही है, तो याद रख लीजिए ये अल्लाह का निजाम है। बातिल जिसको पूजता है, इबादत करता है, अल्लाह वहां से ये मसाइल हल करा देते हैं। ईमान के इम्तिहान ऐसे ही मोड़ पर होता है कि आदमी को वहां से शिफा मिलती हुई नजर आती है, वहां से काम बनते हुए नजर आते हैं और अल्लाह से यकीन करता जाता है। इसी को कुरान ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि ईमान वालों को क़यामत में मरते दम तक हम आजमाते रहेंगे, और आजमाने की शक्लें और इम्तिहानात का सिलसिला हर एक के लिए अलग अलग होगा। इसलिए अजीज माओ और बहनों, आज से बस आखिरी बात यह है, अल्लाह के वास्ते इन फितनों को पहचानो। अल्लाह के नबी की सीरत में जो पैगाम हमको मिला है कि इस्लाम को फैलाओ, फैलाने के साथ साथ अपने ईमान को बचाओ, दूसरों के ईमान को बचाने की मेहनत करो। इसलिए कि आका ने पहले ही बता दिया है कि फितने घरों पर हमला करेंगे, ईमान का बचाना मुश्किल तरीन काम हो जाएगा। आज हमारे एरा गड्ढे में, बोरा बंडे में ये ईमान के लुटेरे, ईमान के दुश्मन, ईमान के डाकू हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्तियों में आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, और कई एक लोगों के घरों के अंदर घुसकर ईमान की दौलत को छीन चुके हैं। अब आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम खड़े हो जाएं मैदानों पर और एक एक घर को बचाएं। आप मुझे बताइए कि अगर आपको खबर मिल जाए कि आपके मोहल्ले में चोरी हो रही है, फला इलाके में आग लग चुकी है, तो क्या आप खामोश बैठे रहेंगे? क्या आप कोई प्लान नहीं बनाएंगे? आग वहां लगी है, मेरे घर भी जल सकते हैं, चोरी वहां हुई है, मेरे घर में भी हो सकती है। यकीनन आप तैयारी करेंगे। इसलिए घर जल जाए बन सकता है, माल लुट जाए, आगे चल के माल मिल सकता है, लेकिन ईमान
ایمان کا بس مسئلہ بڑا نازک ہے میری ماں اور بہنوں. آپ سے درد مندانہ یہ گزارش ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اس وقت میں آپ کے سامنے اپنے کرتے کے دامن کو پھیلا کر ایک عاجزانہ منت اور بھیک کی حیثیت سے آپ سے یہ مانگ رہا ہو کہ میرے اللہ کی بندیوں ایک ایک گھر میں چلے جائیے، جا کر ان فتنوں کے بارے میں ایک ایک گھر کو سمجھائیے، کہ جا کر آپ بولیے کہ میری بہن آج میں سیرت النبی کے جلسے میں گئی تھی، مولانا نے یہ بات بتائی ہے، اللہ کے واسطے پریشانی کی وجہ سے کسی فتنے کا شکار نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، غلامی سے نکل جائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ سیرت کے اس پیغام کو لے کر آپ یہاں سے نکلے، ٹیمیں بنا لیجئے، علماء سے ملیے، بتائیے ان کو، جا کے کہیے کہ مولانا میرا گھر تیار ہے، میرے گھر کے اندر میری ایک بہو ہے، میری ایک بیٹی ہے، میرا ایک بیٹا ہے، میرا ایک شوہر ہے، ہم چاروں مل کر گھر گھر جا کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. کس گلی میں جا کے کام کرنا ہے بتا دیجئے، کس سے مل کر بات کرنا ہے بتا دیجئے. علماء سے مل کے ٹیم بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جلسے ہزاروں ہو رہے ہیں، آپ کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیجئے، 25-50 سال آپ کی زندگی کے گزر گئے ہوں گے، کتنے جلسے آپ نے سنے ہوں گے، کتنے محفلوں میں آپ گئی ہوں گی، کتنی جگہ پر آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کانوں کے سننے کے عادی بنتے جا رہے ہیں. اب سننے اور سنانے کا ٹائم ختم، اب کام کا وقت آ چکا ہے. اب آپ کو پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اور اس ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا، لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے نکلنا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے نبی کا گھرانہ اور خود نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تمہاری بستی میں، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے کے اندر ایمان کے لٹیرے آئے تھے، تم کو بتایا گیا تھا، تم نے ایمان کو بچانے کی کوششیں کیوں نہیں کی؟ کل کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ اس لیے ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ہر اس فتنے کا مقابلہ کریں گے جو ہمارے ایمان کا لٹیرا ہے، بالخصوص یہ فیاض کا فتنہ جو اس وقت میں ہمارے ایرا گڈے بورا بنڈے میں آ چکا ہے. اس کو ہم مٹا کر ہی دم لیں گے، اس کو ختم کر کر ہم چین کی سانس لیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.